مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ فرمایا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، تو اس آیت کا صحیح مطلب جاننے کے لیے تمہیں تزکیہ نفس اور اظہار نعمت کے درمیان واضح فرق معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ یہ دونوں صورت کے لحاظ سے مشابہ ہیں۔ پس جب تم کمال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرو اور تم سمجھو کہ گویا تم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہو اور تم اپنے اس خالق کو بھول جاؤ جس نے تم پر احسان کیا، تو تمہارا یہ فعل تزکیہ نفس قرار پائے گا۔ اور لیکن اگر تم اپنے کمال کو اپنے رب کی طرف منسوب کرو اور تم یہ سمجھو کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اپنے کمال کو دیکھتے وقت تم اپنے نفس کو نہ دیکھو بلکہ تم ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کی طاقت، اس کا احسان اور اس کا فضل دیکھو، اور اپنے آپ کو غسال کے ہاتھ میں محض ایک مردے کی طرح پاؤ اور اپنے نفس کی طرف کوئی کمال منسوب نہ کرو، تو یہ اظہار نعمت ہے۔ یہ اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے امامۃ البشریٰ عربی کی، اس میں سے لیا گیا ترجمہ اس کا۔ تو یہ ایک باریک فرق ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، یعنی جو بھی پاک ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے سورہ اعلیٰ میں جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نماز میں کہ قد افلح من تزکا، یعنی جو پاک بنے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک جگہ فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے تمہاری کامیابی تمہارے تزکیہ نفس میں ہے۔ تو ان آیات اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی وضاحت فرمائی ہے جو سورہ نجم کی ہے، ان آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک باریک فرق ہے جس کو یاد رکھو ہمیشہ کہ تزکیہ نفس کا حکم تو ہے، اس کے لیے کوشش کرو، لیکن یہ کوشش کر کے تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں پاک ہو گیا یا میرے عمل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اب میں پاک ٹھہرایا جا سکتا ہوں۔ سورہ فاطر کی آیت جس حصے کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک حصے کا کہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، کہ جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو وہ اپنے نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ یہ مکمل آیت پوری یوں ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ والى اللہ المصیر۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آگے جو اصل مضمون اس آیت متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتا ہے جو اپنے رب سے اس کے غیب میں ہونے کے باوجود ترساں رہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو اپنے ہی نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہو گیا کہ نفس
کی پاکیزگی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یخشون ربہم بالغیب، یعنی جو اپنے رب سے اس کے غیب میں ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں. بس جب یہ حالت ہوتی ہے تو ان کی نمازیں بھی اور دوسری باتیں بھی اور دوسرے نیک اعمال بھی خدا تعالی کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں. اور جب یہ حالت ہو تو وہ انسان خود اپنے نفس کو پھر کبھی پاک نہیں ٹھہرا سکتا جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، بلکہ ہر نیکی کو جو وہ بجا لاتا ہے اور ہر اس موقع کو جو نیکی بجا لانے کا اس کو میسر آتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل پر معمول کرتا ہے. بس جو اس حالت میں اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور پاک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تقوی پر چلتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مزکا ہے اور فلاح پایا ہوا ہے. اگر نیکیوں کو اپنی کسی خوبی کی طرف منسوب کرے گا تو وہ تزکیہ نفس نہیں ہے. بس ایک مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف لیے ہوئے ان نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ انہیں بجا لا کر انہیں کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو خدا تعالیٰ خود تمہاری بدیاں دور کر دے گا اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کرے گا. جیسا کہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے سے تمہاری بدیاں دور کر دیں گے، اور نہ صرف بدیاں دور کر دیں گے بلکہ تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ تو آئے ہیں بڑے گناہ، لیکن بڑے اور چھوٹے گناہوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ہر وہ گناہ جس کو چھوڑنا انسان پر بھاری ہو اس کے لیے بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کچھ کی تو نشاندہی کر دی نا واضح طور پر ان کے یہ گناہ ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر گناہ جو ہے جس کو انسان معمولی سمجھتا ہو اگر اس کو چھوڑنا انسان پر بھاری ہے تو وہ بڑے گناہ کے زمرے میں شمار ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیب میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو. بس جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو پھر ہی گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہوگی، اور تب ہی خدا تعالیٰ کی نظر میں انسان پاک ٹھہرتا ہے پھر جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے. اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان پاک ٹھہرتا ہے تو اصل عزت کا مقام جو ہے وہی ہے جس میں خدا تعالیٰ انسان کو پاک ٹھہرا کر